بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ لائن۔ ناظرین بات کریں گے آج پروگرام میں ایمنیسٹی سکیم پر، اور ایمنیسٹی سکیم جیسے ہی ختم ہوئی اس کے بعد بے نامی جائیدادوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، اور اس کریک ڈاؤن کا پہلا نشانہ بنے چودھری تنویر صاحب، جن کی 6000 کنال اراضی کو جو ہے اٹیچ کر لیا گیا۔ یہ ایمنیسٹی سکیم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، 1,37,000 لوگ اب آپ کے ٹیکس نیٹ میں آ گئے، جو کہ پہلے نان فائلر تھے، اب وہ ٹیکس دیا کریں گے۔ ایمنیسٹی سکیم کے کیا فوائد نکلے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کے خلاف عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، ایک میسو کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن بزنس کمیونٹی کو پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ پہلے ہم بڑھتے ہیں ایمنیسٹی سکیم کی جانب۔ ایمنیسٹی سکیم اس سے پہلی دفعہ اس ملک میں نہیں آئی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم ایمنیسٹی سکیم متعارف کرا چکے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، حکومتیں وقتاً فوقتاً ایمنیسٹی سکیم متعارف کرا چکی ہیں۔ سب سے پہلی ایمنیسٹی سکیم جو ہے 1958 میں ایوب خان کے دور میں آئی، اور اس ایمنیسٹی سکیم کا مقصد ٹیکس چوری کو روکنا اور ملکی معیشت کو دستاویزی کرنا تھا۔ 71,000 کے اس میں اثاثے ظاہر کیے گئے، اور اس سے جو ہے 142 ارب روپے جمع کیے گئے۔ اس کے بعد مشرف دور میں ٹیکس ایمنیسٹی سکیم متعارف کرائی گئی، بہت سے وزراء نے اس میں اپنے اثاثے ظاہر کیے۔ ناظرین، اس کے بعد پھر ایک ایمنیسٹی سکیم 2001 میں بھی آئی، اور اس ایمنیسٹی سکیم کا جو ٹائٹل تھا وہ انویسٹمنٹ ٹیکس آن انکم کے نام سے یہ متعارف کرائی گئی، اور اس سے 2.5 بلین روپیز جو ہے ملکی خزانے میں آئے۔ 2012 میں پی 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 کے دور میں بھی یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم متعارف کرائی گئی۔ پی 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 کے دور میں کافی مخالفت کی گئی اس ایمنیسٹی سکیم کی، لیکن حکومت کو یہ متعارف کرانی پڑی۔ سرمایہ کاروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی اس ایمنیسٹی سکیم میں، اور اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ بھی کافی بہتر رہا۔ 2013 کی بات کریں تو پی ایم ایل این کے دور میں بھی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم متعارف کرائی گئی۔ ملک میں آمدن سے زائد جو اثاثے بنانے والے ہیں انہوں نے کافی اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے، اور اس کا مقصد مہنگی امپورٹڈ گاڑیوں کی درآمد کرنے والے سرمایہ کاروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا۔ ناظرین، 2016 کی جو ایمنیسٹی سکیم تھی اس سے 0.85 ارب روپے کا اضافہ قومی خزانے کو ہوا۔ 2018 میں پھر ایمنیسٹی سکیم مسلم لیگ نون کے ہی دور میں دوبارہ جو متعارف کرائی گئی، تقریباً 5,000 لوگوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے، اور ان اثاثہ جات سے تقریباً 80 ارب روپے جو ہے وہ ملکی خزانے میں آئے۔ اس کے بعد ناظرین، پی ٹی آئی کے دور میں اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے پہلی ایمنیسٹی سکیم متعارف کرائی ہے، اور عمران خان بار بار اس حوالے سے ٹیلی ویژن پر آ کر پیغام بھی دیتے رہے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور اگر آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور وہ کریک ڈاؤن اب شروع بھی ہو گیا۔ لیکن پی ٹی آئی نے جو ایمنیسٹی سکیم متعارف کرائی ہے ناظرین، اس میں 70 ارب روپے تک ٹیکس حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ گزشتہ دور جو مسلم لیگ نون کے دور میں سرمایہ حاصل ہوا تھا اس سے کم ہے۔ البتہ ایک جو اچیومنٹ ہے کہ 1,37,000 لوگ اب ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں، وہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اب نان فائلر جو ہیں ٹیکس فائلرز بن گئے ہیں، کیونکہ عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ صرف 1% اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، اور وہی تمام لوگوں کا بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو آج تمام تر باتیں گفتگو اسی پہ ہوگی، ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کے نتائج پر، اور بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا، اور اس آپریشن کے پہلا جو ہدف بنے وہ چودھری تنویر صاحب بنے مسلم لیگ نون سے۔ ان کا موقف لیں گے، کوئی آفیشل موقف اس حوالے سے نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے مہتاب حیدر صاحب، شہزاد فاطمہ صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نصرت پٹھان صاحبہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ ان تمام لوگوں کو شریک گفتگو کریں گے، اور یہ جو ٹاپک ہے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوگی۔ آپ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹا سا پروگرام میں بریک لیتے ہیں۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام میں بات کریں گے ایمنیسٹی سکیم کے نتائج، اور اس کے بعد پھر بے نامی جائیدادیں جن کی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عمران خان نے ایک میٹنگ بھی بلائی جس میں کہا کہ
چیئرمین ایف بی آر کو چاہیے کہ میسف ایک کریک ڈاؤن کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایمنیسٹی اسکیم میں اپنی پراپرٹیز ڈکلیئر نہیں کی ہیں. اس سے بزنس کمیونٹی میں بھی تھوڑا ڈر پھیلا ہے لیکن ان کو آن بورڈ لینے کا کہا گیا ہے. اس حوالے سے بات چیت کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری تنویر کی 6000 کنال اراضی کو اٹیچ کر لیا گیا ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ان کے سرونٹس کے نام تھی. تو یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں آج اس پر گفتگو کریں گے. مہتاب حیدر صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. شازہ فاطمہ خواجہ رہنما مسلم لیگ نون ہیں, خواجہ آصف کی بیٹی ہیں, یہ ہمیں جوائن کریں گی لاہور سے. اور ساتھ ہمارے ہوں گی نزہت پٹھان صاحبہ رہنما تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف. مہتاب حیدر صاحب سے شروع کروں گا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں یہ تمام چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم پولیٹیشنز کے پاس جائیں گے اور ان سے سوالات کے جوابات لیں گے. مہتاب صاحب ویلکم ٹو دا شو. اٹس ریئلی این آنر کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ نے. سر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ بے نامی جائیداد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. کتنا ضروری تھا یہ کریک ڈاؤن؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پاکستان میں کوئی 2003-04 سے جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ 2003-04 میں ایک منسٹری آف فائنانس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اسماعیل قریشی صاحب کی سربراہی میں, جس میں نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, ایس سی سی پی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو تھے. اور اس میں یہ جو ہے وہ چیزیں ہوئی تھیں کہ ہمیں کچھ اس طرح کی لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم بے نامی ایسٹس اور انکم جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کر سکیں. تو وہ ایک پروسیس چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں 2017 میں مسلم لیگ نون نے اس کے بارے میں لیجسلیشن کی, لیکن یہ بالکل آخری ٹائم تھا ان کا. تو اس پہ پھر ایف بی آر جو ہے پولیٹیکل ٹرانزیشنز کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رولز نہیں بنا سکے. تو پی ٹی آئی کے زمانے میں اس پہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے بعد اس پہ رولز بنے اور اس میں ایف بی آر کا بنا سکی مسلم لیگ نون. وہ بالکل آپ یہ دیکھیں نا کہ میرے خیال میں ان کی حکومت ختم ہوئی مئی میں اور یہ فروری میں میرے خیال میں 2017 میں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی تھی. تو میرے نظر میں ان کو بنانے چاہیے تھے اسی ٹائم ہی. 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ تھا, 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ تھا. رولز بن جاتے تو شاید جو ہے وہ اس پہ زیادہ بہتر انداز میں کارروائی شروع ہو جاتی. لیکن چلے 1.5 سے 2 سال بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت نے آنے کے بعد اس پہ رولز بنائے تو اس میں ایف بی آر کا یہ موقف تھا کہ کوئی بھی اس پہ امپلیمنٹیشن سے پہلے آپ کو ایک ایمنسٹی جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ لوگ اس کو اویل کر سکیں. حجت تمام کرنی چاہیے. تو اب وہ جو ہے وہ حجت تمام بھی ہو چکی ہے اور اب جو ہے اسٹیج پہ ہیں کہ ایف بی آر نے پہلے جو پبلک آفس ہولڈرز تھے ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور اب اس طرح کی انڈیکیشنز ہیں کہ وہ جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی لسٹیں جو ایف بی آر کے پاس ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہوگی. لیکن دیکھیں 2 چیزیں اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بے نامی جو ایسٹس اور انکم ہے یہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کے پاس ہی نہیں ہے, اس میں کچھ جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں ان کے نام بھی ہوں گے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ایز اے ٹول مت یوز کرے حکومت, اس کو اکراس دی بورڈ کرے. اور دوسری جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کو ایف بی آر نے 3 زونز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور کوئی 11 سے 12 لوگ جو ہیں وہ 3 زونز میں آپ نے لگائے ہیں. تو آپ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے اور ہر طرح کی پراپرٹیز کو اٹیچ کر لیں گے اور بینک اکاؤنٹس بھی اٹیچ کر لیں گے, میں سمجھتا ہوں اٹس ٹو مچ. اس طرح کی توقع رکھنا 12 یا 13 لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہے. سر صرف 12 یا 13 لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ سارا بے نامی جی بالکل 3 زونز میں جو ابھی تک آپ نے آفیسرز کو ڈپیوٹ کیا ہے ان کی تعداد 11 ہے. اس کے اوپر آپ نے ایک اتھارٹی بنائی ہے. اس اتھارٹی میں جو ہے کچھ ریٹائرڈ ڈی ایم جیز کے لوگ اور آئی آر ایس سے جو انلینڈ ریونیو سروس ہے ان کے ایک آفیسر جو ہیں جو کہ بڑے ہی شہرت رکھنے والے آفیسر ہیں ڈی ایم جی کے بھی اور ان کے بھی, وہ آپ نے لگائے ہیں. لیکن آپ یہ اتھارٹی 2 سے 3 بندوں کی اتھارٹی اور 11 سے 12 آفیسرز کے ساتھ آپ یہ توقع رکھیں کہ پورے ملک میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی ایک ڈیٹرنس تو کریٹ کر سکتے ہیں یا کچھ لوگوں کو تو ایگزامپل بنا سکتے ہیں, لیکن ایک پورا فل فلیج جو ہے وہ اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس طرح سے کارروائی نہیں ہو سکے گی. آپ کو جو ہے وہ ان آفیسرز کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی, اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ فارمیشنز کو بھی ایف بی آر کو تیار کرنا پڑے گا
کہ وہ اس کے بارے میں ایک فل فلیج جو ہے وہ کارروائی کر سکے. نصرت پٹھان صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. نصرت صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہم کریک ڈاؤن پہ بات کریں بے نامی پراپرٹیز کے حوالے سے، تو اس میں سب سے جو سوال ابھرتا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ کیا یہ کریک ڈاؤن صرف اپوزیشن کے خلاف ہوگا یا پھر یہ اکراس دی بورڈ ہوگا؟ کیا آپ کا سٹانس ہے اس ٹیک پہ؟ بہت شکریہ کمبر آپ کا. بہت سی باتیں سر بات کر رہے تھے تو کافی مجھے بھی دل سے لگ رہی تھی، لیکن اکراس دا بورڈ ہوگا. اور خان صاحب نے یہ کہہ دی یہ بات کہ کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ کوئی نہیں بن رہا، جو جیسے، کیونکہ ابھی تو ہم سیاسی لوگوں کو تو نہیں کر رہے نا، ابھی یہ کوئی چودھری تنویر سیاسی لوگ ہیں. چودھری تنویر پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. سب سے پہلے چودھری تنویر کی ضبط ہوئی ہے 6000 کنال، اور چودھری تنویر مسلم لیگ نون کے آپ کو پتہ ہے. جی ہاں میں کریں، اگر انہوں نے اپنے نام پر وہ چیز لی ہوتی تو وہ سمجھ میں آ جاتی. جا رہا ہے وہ بے نامی تھی تو بے نامی کے زمرے میں آ گئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی اس میں نام ہے تو آپ پھر دیکھیے گا کہ ضرور اس پر بھی ایکشن اٹھے گا انشاءاللہ. خان صاحب نے تو واضح کہہ دی ہے نا کہ بھائی اپنے آپ کو کلیئر کر کے پھر مجھ سے آ کے بات کریں. اگر ہمارے پی ٹی آئی میں کوئی ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی بے نامی جائیدادیں بنائی ہوئی ہوں گی تو وہ بھی ضرور اس میں زمرے میں آئیں گے. مہتاب صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکراس دی بورڈ ہوگا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ سپریم کورٹ میں کیس بھی چلتا رہا ہے. تو کیا خیال ہے خان صاحب ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اور خان صاحب کے تو کچھ لوگ رائٹ ہینڈ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں جی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ اور عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ وہ اکراس دی بورڈ اس کو انشور کریں. چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ ڈیسیژنز اس طرح کے آئے ہیں کہ جس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. مثلا میں آپ کو ٹوبیکو کی مثال دوں گا. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے جو ٹوبیکو کے گروورز ہیں ان کے لیے جو 300 روپے ایڈوانس ٹیکس تھا اس کو کم کر کے 10 روپے کر دیا ہے. لیکن لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آنے کے بعد سپٹمبر 2018 میں خود ہی یہ ڈیسیژن کیا تھا اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کہ وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹیکس کو بڑھایا جائے، چونکہ وہ مینوفیکچرر کے اوپر ٹیکس ہے، گروور کے اوپر نہیں ہے. لیکن اسی حکومت نے ایک نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا اور انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے اس ٹیکس کو جو ہے وہ کم کروایا. اب دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فارمل سیکٹر پہ ٹیکس نہ بڑھائیں، آپ بالکل ٹیکس بڑھائیں، لیکن اگر آپ فارمل سیکٹر پہ ایک طرف ٹیکس بڑھاتے رہیں اور دوسری طرف جو انفارمل سیکٹر ہے یا جو ایلیسٹ ٹریڈ کے اندر ہے یا جو اسمگلنگ کے اندر ملوث ہے ان کو آپ انسینٹیوائز کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. یہ بڑی ہی غلط بات ہوگی اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں اگر فارمل سیکٹر سے آپ نے جو 114 سے 15 ارب روپے اس سال جمع کیے ہیں اور اگلے سال آپ کا 135 سے 140 کا ہے، تو وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 35 سے 40 ارب روپے کا مزید شارٹ فال ہو جائے گا. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہوں گی، یہ کیوں انسینٹو دیا گیا ہے؟ پریویلیج کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ گروورز کے اوپر تھا، جو کاشتکار ہیں ٹوبیکو کے ان کے اوپر تھا اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ آئے سامنے اور اس پہ بات کرے کہ کیا یہ واقعی گروورز کے اوپر تھا یا مینوفیکچرر کے اوپر تھا. اگر مینوفیکچرر کے اوپر تھا اور کچھ ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی غلط بات ہوئی ہے. لیکن اگر گروورز کے اوپر ہے، دیکھیں آپ نے پہلے ایک فیصلہ کیا، آپ نے اس کو ریورس کر دیا. اب یہ وقت بتائے گا کہ وہ جو ہے اس کے نتیجے میں ٹیکسیشن جو ہے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اسی طرح سے اب آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا بے نامی کے اوپر بھی کہ کیا آپ اس کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، یا اکراس دی بورڈ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں براڈننگ آف ٹیکس بیس کے لیے. چونکہ پاکستان اس ٹائم یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ وچ ہنٹنگ کی طرف جائیں، آپ وکٹمائزیشن کی طرف جائیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ نے ایک پہاڑ جتنا ٹارگٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا ہوا ہے. آپ اگر اس کو اچیو نہیں کریں گے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہوں گی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب باتیں کرنے کا وقت گزر گیا، اب پرفارم کرنے کا ٹائم ہے. نصرت صاحبہ اب پرفارم کرنے کا ٹائم ہے. آئی ایم ایف سے پروگرام تو ہو گیا ہے، اپروو بھی ہو گیا پیکج.
کیا آئی ایم ایف نے جو ٹرمز رکھی ہیں, جو شرائط آپ کے ساتھ طے کی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پورے جو 39 منتھس کا ڈیوریشن ہے اس میں وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ یقیناً حکومت اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے اور یقیناً وہ اپنے اقدامات اٹھا چکی ہے, اٹھا بھی رہی ہے. اور جیسے انہوں نے بہت سی باتوں میں بہت اچھی تجاویز دی, ذرا ان کا بھی ایک تعلق ہوگا ہماری پارٹی کے اہم ارکان کے ساتھ. یہ تجاویز ان کو بھی ملیں گی جو پالیسیز بناتے ہیں اور جو اس قسم کی شیڈولز بنا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ابھی تو ظاہر ہے کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں مصائب کے, اب مصائب کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس میں بہت سے تھنک ٹینکس اس پہ شامل ہیں اور بہت اچھی رزلٹ آئے گی 39 منتھس میں انشاءاللہ. مہتاب صاحب, جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے طے کی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا, آگے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ رو رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو اسکیجول آیا آپ کے پاس کہ آپ نے جو ہے سیاسی بنیادوں پر نہ سبسڈی دینی ہے گیس پہ نہ بجلی پہ, حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی میں ایک ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کی جو اپنی پروجیکشن انہوں نے دی ہے انفلیشن کی وہ کوئی 13% ہے, اور اس ٹائم کوئی 8% کے یا 9% کے لگ بھگ آپ کی انفلیشن ہے. تو یہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر انفلیشن جانے والی ہے. اتنی بڑی ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ لوگوں سے کرنے جا رہے ہیں. آپ کی حکومت نے پچھلے ایک سال کے دوران مجھے کوئی ایک چیز پازیٹیو بتا دیں جو ایک سال کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی ایک اکنامک انڈیکیٹر جو پازیٹیو ہو مجھے بتا دیں. آپ کا سب سے بڑا شارٹ فال ہے ایف بی آر کا, ایف بی آر کی ہسٹری کا سب سے بڑا شارٹ فال ہے, کوئی 5.5 سے 600 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. ابھی فائنل فگر ایف بی آر نے ریلیز نہیں کی ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایف بی آر کا جو ریوائز ٹارگٹ تھا اس سے بھی کوئی 300 ارب روپے کا سے زیادہ کا شارٹ فال ہے, اور یہ بہت سیڈ صورتحال ہے, بہت ہی بری صورتحال ہے. آپ کا جو اس سال اختتام ہوا ہے ابھی, یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے. اسی بجٹ ڈیفیسٹ کو کہا جاتا ہے مدر آف آل اکنامک ایلز. تو اتنا بڑا جب بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں جب ایڈجسٹمنٹ حکومت کرے گی تو اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی ہوگی. اور آپ دوسری طرف دیکھیں ایکسپورٹس, آپ نے کہا جی ہم آئیں گے تو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, آپ کی آلموسٹ نیگیٹو گروتھ ہے, سٹیگنٹ ہے کم از کم, اس میں کوئی جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا. امپورٹ کمپریشن میں آپ کامیاب ہوئے ہیں, لیکن وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس سے تھوڑا سا کم ہوا ہے. اسی لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے امپورٹ پہ ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیا کہ اس کی آپ نے امپورٹر بھی مجبور ہو گیا, ریگولیٹری ڈیوٹی اور نان ٹیرف بیریئر اس طرح کے لگا دیے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ امپورٹس کم ہوئی ہیں. پھر آپ کی ڈیویلویشن ہوئی ہے بہت زیادہ, تو اس کے نتیجے میں اس کے بھی اثرات پڑے ہیں. تو مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو پازیٹیو ہے؟ جی ڈی پی گروتھ پاکستان کی 11 سے 12 سال کی پچھلے 12 سالوں میں سب سے لوئسٹ, انفلیشن زیادہ, پچھلے نون کے مقابلے میں ڈبل, انویسٹمنٹ آلموسٹ اسٹیگنٹ, ایکسپورٹس آلموسٹ اسٹیگنٹ, ریونیوز سب سے بڑا شارٹ فال. تو مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جو پازیٹیو ہے؟ آپ کی یہ منسٹری جو ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا پازیٹیو کہہ سکتا ہوں کہ اس میں نئے لوگ آئے ہیں, باقی تو نون کے مقابلے میں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ شارٹ فال ہے, ان کے مقابلے میں کم ہے. آپ نوزر صاحب کافی سارے سوالات آپ کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن ایک جو مین سوال اس میں ہے کہ کون سا ایسا اکنامک انڈیکیٹر ہے جو تحریک انصاف نے لیا اور جس کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہوا ہو؟ دیکھیں جی, یہ ہم مافیا سے لڑ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں جیسے چھوٹے چھوٹے سے مافیا ہو سکتے ہیں, یہ پولیٹیکل مافیا کا ایک سیناریو چل رہا ہے جس میں عمران خان بالکل ایک اکراس دا بورڈ جا رہے ہیں اس تبدیلی کی طرف. ہم نے کوشش کی, ان لوگوں نے کہا ناکام بنانے کی کوشش, انہوں نے پہلے دن اوتھ اٹھانے کے وقت ہی کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, اور یہ 40 سال 35 سال حکومتیں کرتے رہے, ان کے لوگ بیٹھے رہے مختلف اداروں میں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کو جن کو انہوں نے سالوں سے مرحا دی تھی ان کو یوٹیلائز کرے اپنے لیے اور حکومت کے خلاف. تو ان لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہر جگہ بیٹھ کر. تو لیکن اب تو نصرت صاحبہ, اب تو آپ کے لوگ ہیں, شبر زیدی آپ نے لگائے ہیں, ایف بی آر کے چیئرمین رضا باقر کو آپ لائے ہیں, اسٹیٹ بینک کا وہ جو ہے گورنر, تو اب تو آپ کے لوگ ہیں سارے. بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ راستہ خود دکھاؤ, جو سورج نکلتا ہے نا وہ اپنی روشنی خود پھیلاتا ہے, اور جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا سورج وہ کوشش کرتا ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج کو روکے.
تو انشاءاللہ یہ 1 سال کی تکلیف ہے اور 6-7 مہینوں میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہو جائے گی. مرزا صاحبہ غالباً آپ نے میرا سوال سنا نہیں ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں ویٹ کر رہا تھا آپ آنسر دے دیں. یہ سارے لوگ جن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو بیوروکریٹس آگے نہیں جانے دے رہے, پالیسی نہیں بنانے دے رہے, اب تو آپ کے اپنے بیوروکریٹس آگے ہیں. شبر زیدی صاحب کو آپ لائے ہیں ایف بی آر کا چیئرمین, اس کے بعد رضا باقر کی میں نے بات کی, آپ انہیں لائے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک. ڈاکٹر حفیظ آپ نے اپنا اسد عمر کو تبدیل کر لیا, ڈاکٹر حفیظ پاشا کو لیا ہے. اب کیا مجبوری ہے, اب کیا کس طرح کی ہرڈل آپ کے سامنے ہے؟ تو ابھی آپ پالیسی دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کتنے لوگ آ گئے آپ کے ٹیکس پیئرس کے اس میں فائلرز میں آ گئے. انہوں نے اپنی جو ایمنسٹی اسکیم کو بھرپور انداز میں ریسپانس دیا. ایف بی آر نے اپنے لاز میں کافی تبدیلی لے کے آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں جو ہے اور آسانیاں پیدا ہوگی. چوروں کو پکڑ رہے ہیں, اسمگلرز کو پکڑ رہے ہیں, منشیات فروشوں کو پکڑ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور وہ اب جو سیاسی لوگ جو انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ پیسے دینے کو تیار ہو گئے کہ ہم پیسے دیتے ہیں, ہماری طرف جان چھوڑو. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ جی کس کی طرف اشارہ ہے, کون پیسے دینے کو تیار ہوا ہے, کون پلی بارگین کر رہا ہے؟ اپروچ کیا ہے آصف زرداری صاحب کے لوگوں نے اپروچ کیا ہے. انہوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, مختلف سورسز پہ کر رہے ہیں. اور آصف زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں $60 دینے کو تیار نہیں ہوں, تو آپ مجھ سے پیسے واپس مانگنے کی بات کریں, میں نے جب چوری نہیں کی ہیں تو. کس نے کہا؟ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں میں $7 کیا $1 دینے کو تیار نہیں ہوں. اتنے بڑے جھوٹ کو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو آدمی منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اور جو اس سے تو کوئی کیا میں کہہ سکتی ہوں ایسے شخص کو. سب کو پتا ہے کہ ان کی بی سے شادی کے سے پہلے ان کی اکانومی پوزیشن کیا تھی, اور جب وہ ابھی جس پوزیشن میں ہیں وہ اس وقت کیا پوزیشن ہے, تو سب کو پتا ہے. سندھ کے سارے لوگوں کو پتا ہے, ایک ایک بچے کو پتا ہے کہ یہ پہلے کتنے امیر تھے, اب کتنے امیر ہیں. سر بات کرتے ہیں کہ ایمنیسٹی اسکیم پہ. ان کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ ایمنیسٹی اسکیم کی وجہ سے آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑھا ہے. 1,34,000 کے لوگ تقریباً نان فائلر سے جو اب فائلرز بن گئے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ کہہ سکتے ہیں ہم تحریک انصاف کا. یہ بالکل اس کو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب کو وہ بھی باتیں یاد رکھنی چاہیے جو انہوں نے لاسٹ ایمنسٹی کے ٹائم کہی تھیں, اور وہ ٹھیک کہی تھیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنیسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ ایمنسٹی ہر دور میں آئی ہے. مشرف کی رجیم دیکھ لیں, پیپلز پارٹی نے مخالفت کی لیکن پیپلز پارٹی نے دی, پھر پی ایم ایل این نے 2 دفعہ دی, اور اب جس نے بھی دی ہے, چاہے مشرف ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. دیکھیں یہ آنیسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, میں اور آپ سیلریڈ کلاس سے ہیں, ہمارا ٹیکس تو یعنی ہماری سیلری ملنے سے پہلے کٹ جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنا کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایمنیسٹی آئے اور اس میں یہ 1 یا 2% ٹیکس دے کہ اپنی چیزوں کو ریگولرائز کروا لیں. یہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے, صرف سیلریڈ کلاس کی میں بات نہیں کر رہا, جو پاکستان میں فارمل سیکٹر ہے, جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں اور ان کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں, یا پاکستان کا کوئی بزنس مین ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, جو فارمل سیکٹر ہے, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وہ 25 to 30% ٹیکس دیں, اور ایک ایسے لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں, وہ پیسے بھی استعمال کرتے رہیں, اور وہ ان کے پاس جب موقع آئے اور ان سے 1 یا 2% لے کر آپ ان کو جو ہے وہ ریگولرائز کر دیں. لیکن چلیے اب آپ نے کہا کہ یہ ضروری بھی تو ہے نا, مجبوری تھی, نہیں پیسہ بھی تو چاہیے نا, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہی آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچے ہوئے. آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کا ایشو ہے, آپ کی ریٹ آف دا اسٹیٹ اتنی ویک ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بغیر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آپ نے نہیں کی پچھلے 60 سے 70 سال میں. سر آپ نے یہ بریک لینی ہے, میں نے ایک بریک سے آتا ہوں. ریٹ آف دی اسٹیٹ کی بات کی, اسی وجہ سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بہت صحیح ہو رہا ہے, اسی وجہ سے ہم یہ پورا پروگرام بھی اس پہ کر رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نامی جائیداد کے خلاف کریک ڈاؤن. اس پر بات چیت چل رہی تھی. شازہ فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما مسلم لیگ نون کی، لاہور میں موجود ہیں یہ ہمارے ساتھ. ویلکم ٹو دا شو شازہ صاحبہ. سب سے پہلے بتائیے گا کہ بے نامی جائیداد کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے چودھری تنویر کی 6000 کنال اراضی جو ہے اٹیچ کر دی گئی ہے. اس حوالے سے کوئی آفیشیل موقف آپ لوگوں کی جانب سے نہیں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو چودھری تنویر صاحب کا 6000 کنال کا معاملہ ہے، اس میں سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے اور یہ ابھی اٹیچ کی گئی ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس میرے خیال سے 6 مہینے کی مدت ہے جس میں وہ اپنے تمام جو بھی ان کی جسٹیفیکیشن ہے وہ پریزنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا. تو جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم اس کا انتظار کریں گے. اور میرا نہیں خیال سے کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے کسی کو بھی کنوکٹ کر سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس وہ اس پورے پروسیس کے تھرو گزر جائیں اور کوئی چیز پروو ہو جائے. ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تمام یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ ان کے پرسنل بزنس کا معاملہ ہے اور یہ تھرو بینکنگ ٹرانزیکشن سارے معاملے ہوئے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں ود دا FBR. اب آگے وہ اس کو جو بھی اپنا ٹریل دیں گے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. مہتاب بھائی، کے سارے معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات میں اکانومی کس طرف ہماری جا رہی ہے؟ اگر جائزہ لیا جائے اکانومی کا، بے نامی کے خلاف آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپ جو ہے IMF سے آپ کا لون اپرووڈ ہو گیا ہے، تو یعنی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا ٹیکس ریونیو اور آپ کا ایکسپینڈیچر کم کر کے اوور ٹوٹل ریونیو بڑھایا جائے. دیکھیں، جو سب سے بڑا اس حکومت کے سامنے اب چیلنج ہے نا جی، اور جو ڈٹرمن کرے گا ان کے آئندہ آنے والے جو عرصہ ہے اس کو، وہ ہے اس حکومت کی یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کہ وہ ریونیوز کو جنریٹ کرے اور اپنی فسکل جو سچویشن ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرے. چونکہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو اچیومنٹ قرار دے رہے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لی ہے. چلیں، ایک آپ نے واقعی عبور کر لی ہے، لیکن اب اس سے بڑا چیلنج آگے سامنے ہے اور وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ نے 8 ریویوز IMF کے 39 منتھس میں کمپلیٹ کرنے ہیں، جن میں سے 4 جو ریویوز ہیں وہ کوارٹرلی ہوں گے اور جو باقی 4 ہیں وہ بائی اینولی ہوں گے، یعنی 6 ماہ کے بعد ہوں گے. اب ہوگا کیا؟ میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں اور وہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہم واپس ڈیکیڈ آف 90s میں جا رہے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر عشرت نے لکھا تھا کہ ڈیکیڈ آف 90s کو لاسٹ ڈیکیڈ آف 90s. اب یہ جو 2019 سے 2029 کا ڈیکیڈ ہے، اللہ کرے کہ یہ لاسٹ ڈیکیڈ نہ ہو. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہر کوارٹر میں جو اگر آپ کا شارٹ فال ہوگا تو IMF کی ٹیم آئے گی اور آپ کو کہے گی کہ آپ ایک منی بجٹ لے کر آئیں یا اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. تو اب حکومت جو ہے وہ ایک مشکل جو راستہ ہے اس پہ جانے والی ہے اور اکانومی جو ہے وہ آپ کی جو IMF کی پروجیکشن ہے، حکومت پاکستان کی یہ نہیں ہے. یہ اس سال 3.3% کی گروتھ ہوئی، اگلے سال جو IMF کی پروجیکشن ہے وہ 2.4 ہوگی، یعنی گروتھ مزید کم ہوگی. انفلیشن جو ہے IMF کی جو پروجیکشن ہے وہ 13% ہے. اب اس کو اکانومی کی ٹرم میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ غربت میں اضافہ ہوگا، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا، جابز نہیں ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو اتنا بڑا ریونیو بھی کلیکٹ کرنا پڑے گا. خان صاحب نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اتنی زیادہ جابز کا، وہ کس طرح پورا ہوگا؟ اب یہ حکومت کے لیے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ انہیں اب ڈلیور کرنا ہے. یہ کہنا کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہوں گے، آپ پکڑیں ان کو، لیکن آپ اکانومی کا پہیہ بھی ساتھ ساتھ چلائیں. یہ نہ ہو کہ اکانومی کا پہیہ رک جائے. شازہ صاحبہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے. شازہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بے نامی جائیداد ہے اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے؟ اس سے جو ہے جن لوگوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیا ایٹ لیسٹ وہ ڈکلیئر کریں گے اور ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، حکومت کو پیسہ جائے گا، اکانومی کا پہیہ چلے گا. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ یہ ڈیسیژن لے لیا کہ بے نامی کے خلاف آپریشن سے اکانومی کا پہیہ چلے گا. اس سے بڑی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو یا تو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں یا ہمیں اکانومی کی سمجھ نہیں ہے. دیکھیں، ہم لوگ اس اکانومی کی گروتھ کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور یہ اس کا آدھا کر کے 3.3% پہ لے آئے.
اب 2.4% کی یا 2.6% کی چلیں پریڈکشن ہے اگلے سال کی. تو یہ اس طرح کی اٹیک سے, اپوزیشن پہ الزامات لگانے سے, لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے سے یہ اکانومی کے پہیے نہیں چلتے. بالکل بے نامی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے, مگر اس سے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری اکانومی چل پڑے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی. ابھی یہ بہت انیشیل مراحل میں ہے یہ جو آپریشن سٹارٹ ہوا ہے, اور اللہ کرے کہ اس کے جو ہیں وہ مثبت انجام ہوں, ہمیں اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ ملے. لیکن ان کی ایمنیسٹی اسکیم میں بھی کیا ہوا, ان کو 60 ارب روپیہ ملا, پچھلی ایمنیسٹی اسکیم سے 1/3 ہے. تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ خود کہتے تھے کہ جب عوام کو حکمرانوں پہ اعتماد ہوتا ہے تو ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے, لوگ رجسٹر کرتے ہیں. وہ سارا کا سارا جو ان کا میں اب کیا کہوں تضاد ہے باتوں کے اندر, اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہوا, انہوں نے 4000 ارب کا ہدف رکھا تھا, ان سے ریونیو کلیکشن وہ بھی نہیں ہو پائی. اب آگے 5500 ارب کا جو ہدف ہے کیا یہ کر پائیں گے؟ اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک نہیں 2-3 منی بجٹ لانے پڑیں گے. آپ گروتھ کم کر رہے ہیں, پچھلے سال کے اندر 12 لاکھ بندہ جو ہے وہ بے روزگار ہوا ہے. اب 200 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں, جو آپ کے سیمنٹ والے ڈسٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے سیمنٹ اٹھانا بند کر دیا ہے. آپ نے اس وقت ہر طبقے کو جو ہے وہ اس کا برا حال کر دیا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں رہا, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, آتے ہی 12 لاکھ کو تو بے روزگار کر دیا. اب آگے جو یہ آپ مزید 1% سے جی ڈی پی گروتھ کو سلو کریں گے, اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ مزید کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. اور پھر بے روزگاری بڑھاتے ہوئے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ 1500 ارب مزید ریونیو کلیکٹ کر لیں گے تو یہ مطلب کہ یہ تو کسی بھی عقل سے باہر ہے بات, اور سمجھ سے بھی باہر ہے. اگر یہ کوئی بھی حکومت کا نمائندہ ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ کس طرح ہوگا تو وہ پلیز ہمیں سمجھائیں, کیونکہ آپ نے کافی پوائنٹس کی طرف نشاندہی کی, لیکن ایک اچھا پوائنٹ آپ اگر میری آواز سن لیے تو آپ نے کافی پوائنٹس کی طرف انفلیشن جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے اس کو یہ کس طرح کنٹرول کریں گے. یہ ضرور کریں, بے نامیوں پہ بھی کریں, یہ ایکشن لیں, کرپشن کے خلاف ایکشن لیں. پہلی چیز اکراس دا بورڈ لیں, دوسری چیز ٹرانسپیرنسی سے لیں. یہ جو رانا ثناء والا انہوں نے حرکت کی ہے, مطلب یہ بچہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے اس قسم کے مقدموں پہ. سر یہ جو اب ڈیسیجن لیا گیا ہے اس سے بزنس کمیونٹی میں کتنا خوف و ہراس پھیلے گا؟ آگے تنگ ہے بزنس کمیونٹی, اور تاجر آگے FBR کے سامنے احتجاج بھی کیا اور شبر زیدی کے خلاف بھی نعرے بازی کی. سخت ڈیسیجن ضرور ہیں لیکن یہ لینے ہیں حکومت کو. میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت کو جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ول دکھانی چاہیے اور ایک ڈیٹرنس تو کریٹ کرنی چاہیے. اگر کسی کے پاس بے نامی ایسٹس یا بے نامی انکم ہے تو لا آف دا لینڈ جو ہے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے خود ہی یہ لا پاس کروایا تھا اور PTI جو اب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ایٹ دی ہائیسٹ لیول پہ. لیکن اس میں وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اکراس دی بورڈ ہو, اور ایسے لوگوں کے ہو جو کہ واقعی جن کے پاس بہت زیادہ بینامی جو ہے ایسٹس یا انکم موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ FBR کو اپنی کیپیسٹی بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی پڑے گی. FBR کو یہ لا امپلیمنٹ کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ابھی ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو نوٹسز دیے, اور نوٹسز کے بعد ان کی پراپرٹیز اٹیچ کی. اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کمرشلز گیس کے میٹرز ہیں, بجلی کے میٹرز لگائے ہوئے ہیں, ہم ان سے ڈیٹا لے رہے ہیں ان کا, اور انہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں, کون لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں. تو سر اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ میں پچھلے 20 سال سے FBR کور کر رہا ہوں. یہ ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس پہلے سے بھی موجود تھا. پرابلم یہ ہے اس ڈیٹے کو کنورٹ کرنا ٹیکسیبلٹی کے اندر, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے OECD کنٹریز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور 1,52,000 لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا. آپ نے کتنا ٹیکس کلیکٹ کر لیا اس میں سے؟ کل فائنانس کمیٹی کے سامنے FBR کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں سے کچھ بھی ٹیکس ہم جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکے ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جانا اور اس ڈیٹے کو کنورٹ کرنا ٹیکس کلیکشن میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بٹن دبائیں گے تو اس بٹن کے دبانے کے نتیجے میں وہ ٹیکس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کی بہت سی پری ریکویزٹس ہیں.
اب یہ جو بے نامی کے خلاف، بے نامی کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے پراپرٹیز جو ہیں وہ اٹیچ کی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ ایک دن میں جو ہے پراپرٹیز اٹیچ کرنے کی صورت میں ان کے پاس ٹیکس آ جائے گا، اس کے اوپر لٹیگیشن ہوگی، لٹیگیشن کے نتیجے میں لمبا پروسیس ہے، یہ لمبا پروسیس ہے اور لمبا اور ڈیو پروسیس لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک جنریٹ کریں گے، لیکن یہ ڈیٹرس کریٹ کرنی چاہیے، کسی مرحلے سے تو گزرنا ہے نا، یہ ڈیٹرس کریٹ کرنی چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ مرحلہ سے تو گزرنا پڑے گا. شاہزہ صاحبہ، یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ سیاست دان جو ہیں سب سے زیادہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے سیاست دان واحد وہ طبقہ ہے جس کے ٹیکسز جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں. ہمارے ایسٹس بھی پبلک ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکسز بھی پبلک ہوتے ہیں، ہر سال ڈکلیئر ہوتے ہیں. فیصل وارڈا صاحب تھے، انہوں نے 2015 تک 0 ٹیکس دیا تھا. جس دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سیاست میں آئیں گے 2016 سے انہوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا. یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور یہ آسان ٹارگٹ ہے نا کہ آپ سیاستدان ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ اٹیک کر دیں. آپ جو ہیں یہی ہمارا مسئلہ ہے. تھوڑا سا کوئی میڈیا اس طرح کا امپریشن دیتا ہے، تھوڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، تھوڑا ہم آپس میں جو ہے اب اس وقت جس طرح پی ٹی آئی نے بجائے اس کے اپنی گورننس کریں، چور چور کا جو ہے وہ نعرہ لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کو ایک ایسا تاثر دینا جیسے ہر وہ سیاستدان جو اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں ہے وہ چور ہے یا وہ ٹیکس ایویژن کر رہا ہے، یہ تاثر جان کے دیا جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ ہمارے تمام ایسٹس، ہمارے تمام ٹیکسز جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں، آپ ان کو نکالیں، آپ ان کے اوپر کیسز کریں جیسے، لیکن جس طرح کہا گیا کہ ڈیو پروسیس، لٹیگیشن، ٹائم دیں اور اکراس دا بورڈ کریں. اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں گے، اگر آپ صرف اپوزیشن پہلے آ کے ٹی وی پہ بیان دیں گے کہ ہم اپوزیشن کے ممبرز کو اندر کر دیں گے، سارے کرپٹ ہیں، سارے چور ہیں، اور پھر آپ اصل میں ایک ایک کر کے اپوزیشن ممبرز کو اندر کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ جو ہے پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مد میں آئے گا. یہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی مد میں نہیں آئے گا. شاہزہ صاحب، شبر زیدی صاحب نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ میں بڑا، آپ میری آواز سن رہی ہیں تو شبر زیدی صاحب نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اکراس دی بورڈ ہوگی. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی ایک بندے کو یا کسی اسپیسیفک جماعت کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ اکراس دی بورڈ ہوگی. جس کی بھی بے نامی پراپرٹی ہے اس کو خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے، چاہے وہ جو مرضی ہو، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. سوال تو بہت اچھی بات ہے. پھر شبر زیدی صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب سے شروع کریں اور بنی گالا کی پراپرٹی جو ہے اس کی بے نامی کے ڈاکیومنٹس نکالیں، جس میں جمائمہ صاحبہ کا جو ہے وہ پاور آف اٹارنی ہے، جس پہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نام پہ بے نامی پراپرٹی خریدی گئی تھی، اور اب کیونکہ میری ڈائیورس ہو رہی ہے تو میں خان صاحب کو واپس کر رہی ہوں. آج تک وہ پراپرٹی ریگولرائز نہیں ہوئی. تھوڑی سی جو ہے وہ فارسٹری کے میرے خیال سے لینڈ ہے جو آکیوپائی ہوا ہے، باقی وہاں پہ ریزیڈینشل اجازت نہیں تھی. جو انہوں نے این او سی 2003 میں پیش کیا تھا وہ بھی فیک تھا، کیونکہ تب تک کہ ان کے نام پہ پراپرٹی نہیں تھی تو ان کے نام کا این او سی کیسے نکل سکتا تھا. تو پھر شروع کریں. دیکھیں جو اونرس ہوتا ہے پھر وہ لیڈر پہ آتا ہے. آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، تو آپ شروع کریں بنی گالا کی بے نامی سے، نیچے آئیں وارڈا صاحب کی بے نامیاں نکالیں. کراچی میں جو کمرشل ایریا کی ہیں ڈی ایچ اے کی گئی ہیں، ان کے ایمنیسٹی اسکیم سے ان لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب بات جب بے نامی ٹرانزیکشن یا بے نامی پراپرٹی کی آتی ہے، شبر زیدی ایک بڑے پروفیشنل آدمی ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے. کیا شبر زیدی پہ پریشر نہیں ہوگا کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یار انہیں ذرا سائڈ پہ رکھنا باقیوں کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر آپ نے اپنی کریڈیبلٹی انشور کرنی ہے تو آپ کو پھر اکراس دی بورڈ کرنا پڑے گا. آپ کو پاکستان کے پولیٹیشینز ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ ان کے پاس بھی جانا پڑے گا، اور پاکستان میں جو باقی طاقتور طبقے اور لوگ ہیں ان کے پاس بھی جو ہے ان کی بے نامی اگر ان کے ایسٹس موجود ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، تو ان کے خلاف بھی پھر آپ کو اکراس دی بورڈ کرنا پڑے گا اور ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں وہ بہت ہی سیریس ہیں. اور کسی طرح کی بھی ڈسٹارشن، جب آپ دیکھیں نا، آپ اگر چیری پکنگ کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سوال اٹھیں گے. اگر آپ صرف پولیٹیشنز کو کریں گے تو وہاں پہ بھی سوال اٹھیں گے. اگر آپ کسی اور صرف ایک طبقے کو اٹھا کے کریں گے تو اس پہ سوال اٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو پیوریفیکیشن کی طرف جانا ہے تو آپ کو پھر اکراس دی بورڈ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور وہ سسٹم اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کی اونرشپ بھی ہوگی.
اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ صرف چیری پکنگ کریں گے اور اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور باقی سارے کرپٹ ہیں, ایسے نہیں چلے گا. آپ کو یہ جو ہے وہ شو اکراس دی بورڈ کرنا چاہیے. شاہزہ صاحبہ آپ لاکھ مخالفت کریں, لیکن ایک ایمنیسٹی اسکیم کی بہت اچھی بات جو ہے اس نے 1,34,000 جو ہیں ابھی نئے فائلرز بنے ہیں, تو اس پہ تو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہوں گے حکومت کو. سر بالکل, دیکھیں ایمنیسٹی اسکیم خان صاحب نے خود بھی اویل کی تھی, اور لیکن جو پھر سے جو ان کا کال و فیل کا تضاد ہے, جب ہم ایمنیسٹی اسکیم لائے تو آپ ان کے خطاب نکال لیں, یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ ایمنیسٹی جو ہے وہ صرف چوروں کے لیے ہے, چوروں کا بلیک منی وائٹ کرانے کے لیے ہے, کرپشن کا پیسہ وائٹ کرانے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں جی لائیں, جتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں بہتر ہے. ہماری جو ایمنیسٹی اسکیم تھی اس میں میرے خیال سے ہم نے کوئی 130 ارب اکٹھا کیا تھا اور بہت زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئے تھے. انہوں نے ابھی 60 ارب اکٹھا کیا ہے اور میرے خیال سے 129,000 ہے فگر. آپ کی ایمنیسٹی اسکیم میں جو لاسٹ میرے خیال سے 84,000 آئے تھے, اس میں 1,36,000 آئے ہیں, لیکن ٹیکس زیادہ آیا تھا. ٹیکس ان میں زیادہ آیا, ٹیکس زیادہ آیا تھا, 124.8 بلین روپیز تھا. تو دیکھیں ہم تو کہتے, ہم تو خود بھی لائے تھے اور ہم اس حق میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے. یہی لوگ تھے جو اس کے خلاف بات کرتے تھے. آپ ان سے سوال پوچھیں کہ یہ اب کیا یہ ان کی ایمنیسٹی اسکیم حلال ہے اور ہماری حرام تھی, یا یہ آج قوم سے معافی مانگیں گے کہ انہوں نے 1 سال پہلے جو ہم ایمنیسٹی اسکیم لائے تھے اس پہ لوگوں کو گمراہ کیا تھا. دیکھیں آئیڈیلی تو ہم یہی بات کر رہے تھے شاہزہ صاحبہ کہ آئیڈیلی تو ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سیلریڈ کلاس جو میں اور آپ جیسے لوگ ہیں, یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, باقی لوگ کیوں اپنا جو ہے کالا دھن سفید کریں. آئیڈیلی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس ملک میں اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے. ہر رجیم میں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم دی ہے, چاہے وہ مشرف کی ہو, آپ لوگوں نے بھی 2 بار دی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی مخالفت کرتی تھی لیکن انہوں نے بھی دی. اس مسئلے کا حل کیا ہے, ہم نے اس کی طرف جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس مسئلے کا حل ہے کہ آپ اکانومی کو سیدھی طرح چلائیں, اور یہ بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے کہ آپ جب تک کریڈیبلٹی نہیں لائیں گے, آپ جب تک اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, آپ کانفیڈنس نہیں لے کے آئیں گے. ہم نے آتے ہی ان کو مساق معیشت کی بات کی, انہوں نے وہ بھی نہیں کی. اب انہوں نے جو بجٹ لائے ہیں وہ تو عوام کو کچل دینے والا ہے, اس کا خون نچوڑنے والا بجٹ ہے. تو دیکھیں اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے, اسمبلی یہ چلنے نہیں دیتے, یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے, ہماری امینڈمنٹس انکارپوریٹ کرتے, سینٹ کی امینڈمنٹس انکارپوریٹ کرتے, ایک مثبت قسم کا بجٹ لے کے آتے, تو اکانومی آگے چلے گی. دیکھیں پولیٹیکل جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس کے اندر اکنامک سٹیبلائزیشن دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ کو پولیٹیکل سٹیبلائزیشن لانی پڑے گی, آپ کو اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا, آن بورڈ لینا پڑے گا, آپ کو اپنے جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی, اور انشاءاللہ ہم بھی تو چلا رہے تھے نا یہ ملک. مہتاب صاحب کی طرف آؤں گا. شاہزہ صاحبہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے لگا. مہتاب صاحب ون اینڈ کوئک لاسٹ کویسچن, ٹیکس ریونیو کلیکشن کم کیوں ہوئی ہے اس حکومت کی پچھلی حکومت سے, وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں بہت ہی زیادہ سلو ڈاؤن آف اکانومی ہوا ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بھی ٹیکس کہاں سے جمع ہوتا ہے, ٹیکس جمع ہوتا ہے بیسیکلی جب کسی ملک کے اندر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں. جب ٹرانزیکشنز ہونی سلو ڈاؤن ہو جائیں اور کم ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں ریونیو جنریشن کے اندر کمی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کچھ اور بھی ایڈمنسٹریٹو جو ڈیسیجنز تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریونیو, مثلا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کارڈز کے اوپر ٹیکس جو ہے سسپینڈ کیے رکھا. آپ نے پی یو ایل کی جو پرائسز تھیں اس پہ ٹیکس کم رکھا شروع میں پی ٹی آئی کی حکومت نے. اس کے علاوہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئیں, اکنامک سلو ڈاؤن. تو یہ سارے مختلف فیکٹرز کے ساتھ ساتھ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کی بھی انیفیشنسی تھی, جس حد تک انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. لیکن اب جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ حکومت کے سامنے کھڑا ہے, اور یہ بجٹ تو لے کر آ گئے ہیں, اس بجٹ کو انفورس کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر یہ بجٹ کو انفورس نہ کر پائے تو پاکستان میں منی بجٹ آئیں گے اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر, اور آپ کو آئی ایم ایف یہ کہے گا کہ آپ مزید ٹیکسیشن میئرز لیں, اور لوگوں پہ مزید ٹیکس کا بوجھ پڑے گا.
تو یہ سارا ایک سینیریو، ایک ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر آپ پھنس جائیں گے. حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے جی بجٹ کو انفورس کرے. جو بجٹ میں آپ لوگوں نے دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو, اور اس کی امپلیمنٹیشن جب IMF کی شرائط ساتھ لگی ہوں تو بڑی مشکل نظر آتی ہے, کیونکہ انفلیشن بڑھ جائے گی, ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے گی. لیکن تب صورتحال ہے, اس سے گزرنا تو ہوگا. عمران خان صاحب کہتے تھے کڑوی گولی ہے, گھبرانا نہیں ہے, یہ کھانی ہی پڑے گی. دیکھتے ہیں معاملات اور کیا رخ اختیار کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم آپ کو بہرحال اپڈیٹ کرتے رہیں گے تمام تر چیزوں پہ. آج بے نامی پہ پروگرام تھا. بے نامی جائیداد کے خلاف آپریشن ضرور ہونے چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اس میں کسی کو وکٹمائزیشن نہیں, کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے جو یہ قدم لیا ہے ایمنیسٹی اسکیم کا, اس سے ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, وہ 1,36,000 جو نان فائلر تھے وہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں. اس کی اپریسیشن بنتی ہے اور ہم تحریک انصاف کو دیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.